حضرات ذی وقار مرزا غلام قادیانی جو ہے یہ رب ذوالجلال کا بھی گستاخ، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اس بدبخت نے بے ادبیاں کی، اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں بھی اس نے بے ادبیاں کی ہیں۔ نقل کفر نباشد، میں اس کی کتابوں میں سے حوالہ جات کے ساتھ آپ احباب کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس طرح جو الفاظ اس نے رب ذوالجلال کے بارے میں استعمال کیے ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیے ہیں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مرزا قادیانی کا مرید ہے قاضی یار محمد قادیانی۔ وہ لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا کہ آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا تھا، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے معاذ اللہ۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا کشف کی حالت میں اسے یہ بتایا گیا کہ وہ عورت ہے، اور جس کو یہی معلوم نہ ہو کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، قادیانی اس کو اپنا نبی بنا کر لیے پھرتے۔ دیکھیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس نے کس قدر بے ادبی کی ہے کہ اللہ کریم نے کہا ہے کہ تو عورت ہے، رب ذوالجلال نے تجھے مرد پیدا کیا ہے، تو عورت بننے کے چکر میں ہے۔ یہ جو میں نے بات بیان کی ہے یہ کتاب ہے جس کا نام ہے اسلامی قربانی۔ اس کتاب کا لکھنے والا قاضی یار محمد قادیانی ہے۔ جناب رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں اس نے کس قدر بکواس کی، کس قدر اس نے بے ادبی کی، کس قدر اس نے گستاخی کی۔ لائن کہتا ہے، یعنی مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، میں بات بتانے سے پہلے آپ سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو ذمہ داری دے کر اللہ کریم نے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، جناب رسول کریم علیہ السلام نے وہ ذمہ داری بڑے احسن انداز میں مکمل فرمائی، اور اللہ کریم کا پیغام بڑے اچھے طریقے سے امت تک پہنچایا۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے قرآن اور رسول اللہ کا فرمان کافی اور وافی ہے۔ اب مرزا قادیانی کیا بکواس کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام سے دین کی اشاعت مکمل نہیں ہو سکی، اس وجہ سے اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے معاذ اللہ۔ اتنا بے ادب، اتنا گستاخ، جس کو پتہ ہی نہیں میں نے بولنا کیا ہے، میں نے بکواس کیا کرنی ہے، اس قدر وہ بے ادب تھا۔ اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے کہتا ہے، تمام انبیاء کے بارے اس نے بے ادبی کی۔ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا خدا نے جو پیالے ہر نبی کو دیے تھے ان پیالوں کا مجموعہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا ہے، ہر رسول میری قمیص کے اندر چھپا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اتنا بے ادب، اتنا گستاخ، کس قدر اس نے بے ادبیاں کی ہیں، کس قدر اس نے گستاخیاں کی ہیں۔ آج ہمارے لوگ قادیانیوں کے ساتھ تعلق مناتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے، اور دیکھو تو صحیح اس نے خدا کے بارے میں کیا کہا ہے، جناب رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے۔ اتنا خبیث انسان بھی دنیا میں آنا تھا۔ قرآن کریم کے بارے میں اس نے بے ادبی کی، قرآن کریم کے بارے میں اس نے گستاخی کی۔ کہنے لگا قرآن خدا کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے وما ینطق عن الہوا، قرآن تو میرے محبوب علیہ السلام کی زبان ہے، قرآن تو سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے مبارک جملے ہیں جو اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل فرمائے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا قرآن خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں معاذ اللہ۔ یہ اس نے اپنی کتاب تذکرہ کے اندر لکھا ہے، اور تحفہ گولڈویہ اور دوسری کتاب روحانی خزائن، اس کو بھی مرزا قادیانی نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی جو اس نے بے ادبی اور گستاخی کی ہے، وہ جو میں نے آپ کے سامنے عبارت پیش کی ہے، اس کا حوالہ یہ ہے نزول المسیح صفحہ نمبر 100 پورا، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 477۔